بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھل گیا مجمع، ذہن بن گیا مجمع، جہاں میں پرواز کروانا چاہتا تھا اگر اس تک آ گئے ہو تو چاہے ایک جسٹ اور لگاتے۔ یہ جو قرآن ہمارے گھروں میں، یہ لائبریریوں میں، یہ امام بارگاہوں مساجد میں پڑھا ہے، یہ امت کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس میں آدم کی بات بھی ہے، ابلیس کی بات بھی ہے، نوح کا تذکرہ بھی، نوح کے بیٹے کی بات، موسیٰ کی بات بھی ہے، فرعون کی بات بھی ہے۔ یہ اللہ نے زمین والوں کو ہدایت کے لیے بنایا۔ اچھا، مخلوق ہدایت لیتی ہے قرآن سے، امام ہدایت کس سے لیتا ہے؟ امام کو بھی تو اللہ کی خبر کی ضرورت ہے، اس کی جبلت میں ہدایت بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن آسمانی خبریں اس تک کون پہنچاتا ہے؟ وحی کا سلسلہ نبوت پہ ہے۔ تو اب آئمہ کے پاس کیا تھا؟ اب یہ مذہب جعفریہ کی ضروریات میں سے یہ چیز ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تم ہدایت لیتے ہو قرآن سے، ہم آئمہ اپنے اپنے دور کی امامت کے حالات جس سے لیتے ہیں، اس کتاب کا نام مصحف فاطمہ ہے۔ مصحف کہتے ہیں اس کتاب کو جو جناب زہرا پہ ہے، کیونکہ رسول کے بعد جبرائیل کا زمین پہ آنا بند نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ کے بعد جبریل امین اسی شدت سے زمین پر آتے تھے جس طرح رسول کی زندگی میں آتے تھے، اور اللہ کی آسمانی خبریں جناب زہرا کو سناتے تھے۔ اللہ زہرا سے سرگوشیاں کرتا تھا، توحید سیدہ سے گفتگو کرتی تھی، مولا علی اس گفتگو کو املا کرتے تھے، لکھتے تھے۔ میرے چھٹے شہنشاہ فرماتے ہیں، الکافی، التہذیب، الاستبصار، شیعہ مذہب کی معتبر کتابیں بہار تک کی منبر پہ لے آؤ۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ جو مصحف فاطمہ ہے اس میں ایک حرف بھی تمہارے قرآن کا نہیں ہے۔ اس میں ہر امام کے دور کے حالات لکھے، کس امام کے دور میں کیا کیا ہوگا، صرف حالات نہیں لکھے، اس امام کے شیعوں کے نام بھی لکھے۔ تو ہم ہر دور کا امام اپنی دادی پر اترے ہوئے اس مصحف سے ہدایت لیتا ہے۔ اس مصحف پہ لکھا ہے کہ کس نے تلوار نکالنی ہے، کس نے زندان میں جانا ہے، کس نے ہجرت کرنی ہے، کس نے وطن چھوڑنا ہے، کس نے گھر سے نکلنا ہے۔ یہ سارے حالات ہم تک جو اللہ کے پہنچائے ہیں، یہ ہماری دادی کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ وہ مصحف فاطمہ کا تذکرہ جب آیا تو یہاں پر شیعوں پر ایک الزام لگانا شروع کر دیا، تمہارا تو ایک اور قرآن ہے، جبکہ اس پر ہمارا، کیونکہ وہ ہے ہی اماموں کے لیے، ہے ہی آئمہ کے لیے، اور مولا فرماتے ہیں اس کا حجم تمہارے قرآن سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اور اس وقت وہ مصحف فاطمہ 12ویں کے پاس ہے، اور 12ویں کے پاس وہ اس مصحف میں لکھا ہے کہ اس نے ظہور کب کرنا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ظہور کی خبر صرف اللہ کو ہے، صرف اللہ کو نہیں، زہرا کو بھی پتا ہے۔ موضوع پسند ہے یا نہیں پسند؟ اب جناب سیدہ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک منصب ہے، اس منصب کے تحت سیدہ زمین پر اتری۔ اب سیدہ نے اس سلسلہ ہدایت کو، اس نظام ہدایت کو جو امام کے ذریعے نافذ ہونا ہے، اسے بچا کے امام تک لے کے آنا تھا۔ رسول اس پورے نظام کا اعلان کر کے چلے گئے غدیر میں۔ امت نے دیکھا کہ رسول ایک نظام بنا گئے ہیں، ایک پورا سسٹم لانچ کر رہے ہیں کہ یہ نظام ہوگا جس کے ذریعے ہدایت چلے گی۔ امت نے فوراً ایک فیک، ایک فیبریکیٹڈ، ایک نیا سسٹم خود بنایا، جس میں ایک امیر بنایا، ایک وزیر بنایا۔ یہ ہے نظام۔ امت نے ایک نیا نظام بنایا تاکہ اللہ کے نظام کے مقابلے پہ ایک اپنا نظام لے کے آئے۔ اس نظام کو بنانے کے لیے انہیں لوگوں کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ کی زندگی آخری حج سے لے کے رسول کی رحلت تک 70 دن بنتے ہیں۔ 70 دن میں امت نے پوری تیاری کر لی۔ مدینے میں میٹنگیں رسول کے آخری حج کے بعد شروع ہو گئے، مہاجرین کو خرید لیا گیا، سب کو ووٹوں کے ذریعے، کسی کو پیسہ دے کے خریدا جا رہا ہے، کسی کو کسی طریقے سے خریدا جا رہا ہے کہ رسول کی آنکھیں بند ہوتے ہی ہم علی کو اتنا اکیلا کر دیں گے کہ اگر علی اپنے نظام کو نافذ بھی کرے گا تو کن کے ذریعے؟ جن کو ہدایت کی ضرورت ہے، جنہوں نے اس نظام کو ماننا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو جب ہم علی کو قبول ہی نہیں کریں گے تو علی اس نظام کو لے کے کیسے آئے گا؟ پھر علی کے حق میں بات کون کرے گا؟
ہم تو علی کے حق میں بات کرنے والا کوئی نہیں چھوڑیں گے. 70 دن پورے مدینے میں میٹنگیں ہوتی رہی. خبر اللہ نے رسول کو پہنچا دی کہ مدینہ میں ایسی ایسی میٹنگز ہو رہی ہیں کہ جس میں تیرے نظام کو فلاپ کرنے کی، تیرے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہاں پر کچھ تاریخی حقائق ہیں جن سے منبر کسی مصلحت یا کسی مجبوری کے تحت پردہ نہیں اٹھاتا، لیکن مصلحت اور مجبوری میں نے سیدہ سے خیرات میں مانگی ہی نہیں ہے. جتنی دیر زندگی ہے اپنی قوم کے بچوں کو حقائق پہنچاتا رہوں گا. اب یہاں پر رسول نے اپنے آخری دنوں میں ایک لشکر ترتیب دیا جسے لشکر اسامہ کہتے ہیں. ایک 17 سال کا ایک ینگ بچہ، ایک 17 سال کا نوجوان زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ. رسول نے سارے مدینے کے لوگوں کو کہا جاؤ اسامہ کے پیچھے اور ایک لشکر لے کے چلے جاؤ. لشکر لے کے نکلو. کدھر؟ حبش کی طرف. حبش مدینے سے کتنا فاصلہ ہے؟ 900 کلومیٹر. بغیر وجہ کے، نہ وہاں پر کوئی جنگ کے اثرات ہیں، نہ وہاں پر کوئی سازش ہو رہی ہے، نہ کوئی تحریک چل رہی ہے، اور نبی کہہ رہے نکلو مدینے سے، تاکہ سب کو مدینے سے نکالوں اور صرف علی اور بنی ہاشم کو رکھوں، تاکہ میرے بعد اس نظام کو کوئی زحمت نہ ہو، یہ نظام نافذ ہو سکے. لشکر اسامہ کا تذکرہ بخاری سے کہیں گے، مستدرک حاکم سے کہیں گے. سب سے پہلی کتاب اہل سنت کی جو ہے وہ سیرت اسحاق ہے. ابن اسحاق ابن حشام سے لے کے آتے جاؤ اور مولانا مودودی تک چلے جاؤ، سب نے لکھا ہے لشکر اسامہ کا تذکرہ. آپ یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں گے تو لشکر اسامہ پہ اہل سنت سکالرز کی بڑی تقریریں آ جائیں گی کہ لشکر اسامہ کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال. اسے کس نے بنایا تھا امیر؟ رسول نے. اور پیچھے کون ہے؟ 50 60 70 سال کے صحابی، اور نبی ان کو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے چلو. نبی نے 17 سال کے لڑکے کو امیر کیوں بنایا؟ کیونکہ رسول کے بعد انہوں نے جو علی سے حاکمیت چھیننی تھی، یہ کہہ کے چھیننی تھی کہ علی کی عمر چھوٹی ہے. علی کی عمر نہیں ہے اتنی، یہ کیسے اتنی بڑی ریاست اسلامی کو سنبھال لے گا؟ تو رسول نے اپنی زندگی میں 17 سال کے بچے کے پیچھے سارے بابے کھڑے کر دیے، جاؤ اس کے پیچھے. رسول نے، اور پوری رسول کی زندگی میں رسول نے ایک عبادت کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو یہ، روزہ نہ رکھا تو یہ. لشکر اسامہ کے لیے صحیح بخاری، مسلم، مستدرک حاکم سب نے لکھا کہ رسول نے فرمایا جس نے لشکر اسامہ کے ساتھ نہ گیا اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی. اتنا زبردست حکم دیا. جاؤ. رسول بستر بیماری سے بار بار اٹھ رہے ہیں، صحیح بخاری کہہ رہی ہے بار بار اٹھ کے پوچھ رہے ہیں کہاں ہے جیش اسامہ، نکالو لشکر اسامہ کو. لشکر اسامہ کو نکلے ان کو لے کے مدینے سے نکلے. بار بار اٹھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں لشکر اسامہ کا. لشکر اسامہ مدینے سے نکلتا ہے، تھوڑے دور کے فاصلے پہ نبی اپنی آنکھیں بند کرنے لگتے ہیں، اہل بیت کو حجرے میں اکٹھا کرتے ہیں. جو ہی اہل بیت حجرے میں آتی ہے تو نبی کی بیویوں میں سے 2 فوری طور پہ ایک قاصد کو بھیجتی ہے. لشکر اسامہ بھی مدینے سے 12 میل کے فاصلے پہ پہنچا ہے. وہ جا کے خبر دیتے جا رہے ہو، واپس پلٹو. نبی کی آنکھیں بند ہونے لگی ہے اور نبی بنی ہاشم کو اکٹھا کر کے علی کی حاکمیت کو نافذ کرنے لگے. وہاں سے 2 لوگ رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، یہ مدینے کے اندر داخل ہوتے ہیں. نبی اپنے حجرے پہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہیں. ام ایمن روایت کرتی ہے کہ نبی اپنے سر کو اٹھاتے ہیں. نبی ایک زوجہ قریب آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ لیٹے رہیں. فرمایا شیطان مدینے میں داخل ہو رہا. بہت بڑا فتنہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے. لوگ لشکر اسامہ کو چھوڑ دیتے ہیں. نبی کے حجرے میں لڑائی ہوتی ہے، نبی کے حجرے میں جھگڑا ہوتا ہے. نبی کاغذ قلم مانگتے ہیں، انکار کر دیا جاتا ہے. کاغذ قلم یہ کہہ کے نبی کیا کہہ کے کاغذ قلم مانگتے ہیں؟ نبی کاغذ قلم یہ کہہ کے مانگتے تھے. نبی نے جو کاغذ قلم، اسے حدیث کرتاس کہتے ہیں. اس کا 7 مرتبہ صحیح بخاری پہ تذکرہ ہے. اچھا نبی کو ایک بار نہیں دی اور صحیح بخاری میں 7 مرتبہ لکھ دی ہے. 7 مرتبہ حدیث آئی ہے صحیح بخاری میں حدیث کرتاس مختلف راویوں سے. نبی نے کہا مجھے کاغذ قلم دو. یہاں تک نہیں لفظ، یہ باتیں شیعہ قوم کا بچہ مناظر پیدا ہو جائے گا اگر یہ باتیں ذہن نشین کر لے. نبی نے فرمایا مجھے کاغذ قلم دو تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. صحیح بخاری میں 7 جگہ پر لکھا ہے کہ نبی نے کہا کاغذ قلم دو تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. ایک بندے نے سامنے کھڑے ہو کے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کاغذ قلم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اس کا مطلب اس ایک بندے نے نبی کو وہ نہیں لکھنے دیا
جو نبی لکھنا چاہتے تھے اور نبی کہہ رہے تھے کہ مجھ سے لکھواؤ تاکہ بعد میں امت گمراہ نہ ہو، ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نہیں لکھنے دوں گا، اس کا مطلب اب قیامت تک جو بھی مسلمان گمراہ ہوگا صرف شیطان گمراہ نہیں کر رہا۔ کوئی بندہ سن رہا ہے مجلس کو کہ نہیں سن رہا؟ اب گمراہی کی پوری ذمہ داری شیطان پہ نہیں ہے، شیطان کی ذمہ داری ختم ہو گئی جب ایک بندے نے شیطان کی جگہ پہ اپنا کردار آگے لے آیا۔ تو اس کا مطلب اب قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی مسلمان شیطان پہ لعنت کرے گا صرف شیطان پہ لعنت نہیں ہو رہی، کیونکہ نبی نے کہا تھا لکھواؤ تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ آج رکھو مسلمانوں کے سروں پہ قرآن کے سارے حق پہ ہو، اگر سارے حق پہ ہو تو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کو کہتے ہو؟ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں، اس کا مطلب بھٹکنے کا اندیشہ ہے، تو یہ بھٹکنے کا خطرہ ہوا کیوں؟ جب نبی کہہ رہے تھے میں ایسا لکھ دوں گا کہ جس سے کبھی بھی نہیں بھٹکو گے۔ ایک واحد ہم ہیں جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم نہیں کہتے ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہم کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ، ہمیں بھٹکنے کا اندیشہ ہے ہی نہیں ہے۔ اب آپ یوٹیوب پہ جا کے ان سکالرز کو کھولیں گے، وہ حدیث کرتاس میں کہتے ہیں یہ شیعوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، اگر رسول نے کہا تھا کہ کاغذ قلم دو، اگر انہوں نے تو اس محبت میں کہا تھا کہ رسول کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ 7 وجہ ہیں، میں 7 وجہوں پہ پورے لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، ایک ایک وجہ پہ جتنی وجہ کی ہم نے سب کو کاؤنٹر کیا ہے کہ ایک ایک وجہ جو ہے وہ ساری غلط وجہ ہیں کہ اس لیے کاغذ قلم نہیں دیا کہ وہ ایسا کچھ نہ لکھ دیں کہ بعد میں امت سے وہ نہ ہو اور امت گناہ گار ہو جائے۔ اچھا نبی کو اس بات کی خبر زیادہ ہونی چاہیے تھی یا اس بندے کو ہونی چاہیے تھی؟ میں نے ایک ایک وجہ تلاش کی اور میں نے ان کی کتابوں میں سے ایک ایک وجہ ڈھونڈی ہے کہ ان کے علماء کیا لکھ کے گئے ہیں، کیا لکھا ہے انہوں نے، کیوں نہیں دیا، ایک بندے کو کیوں کہہ کے بچا رہے ہیں، کیا دلیل دے رہے ہیں۔ 7 دلیلیں مجھے ملی ہیں، 7 ہی دلیلیں آج تک ہیں۔ نہیں جی رسول اس لیے نہیں لکھوانا چاہتے تھے کہ رسول اللہ اس وقت اتنی تیز بخار میں تھے اور وہ کہتے تھے کہ نبی کو لکھنے میں زحمت ہوگی۔ اچھا اس لمحے جو نبی کو زحمت ہوگی، اس جملے کے بجائے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو زحمت ہوگی، جواب میں کہا گیا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اچھا اس لمحے رسول کی یہ آفیشلی ڈیوٹی تھی، رسول کو اس کی آفیشل ڈیوٹی سے اس لیے محروم کیا گیا کہ ان کو زحمت نہیں ہوگی اور امت پوری گمراہ کر لی۔ پھر یہاں پر ایک استدلال یہ دیا جاتا کہ اس وقت حجرے میں علی بھی تو تھے، انہوں نے دیا تو علی نے کیوں نہیں دیا؟ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر سے کہتا جی میری طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کہتا میں نسخہ لکھ دیتا ہوں، وہ ڈاکٹر اسے نسخہ لکھ کے دیتا تو بیمار قریب بیٹھے ہوئے صحت مند سے کہتا تو بھی لکھوا لے۔ تو وہ صحت مند کہے گا بیمار تو ہے، نسخہ میں کیوں لکھواؤں؟ رسول لکھوا رہے تھے گمراہوں کے لیے۔ کوئی بندہ بیٹھا ہوا کہ نہیں بیٹھا ہوا؟ لکھوانا انہیں تھا جنہیں گمراہی کا خطرہ تھا، علی معصوم ہے۔ اب جب انہوں نے ایک پورا نظام بنایا تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا، ان کے ذہن کے انہوں نے مہاجرین ساتھ ملائے، بنی امیہ کے سردار کو پورا بیت المال دیا، انہوں نے پوری سازش کی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ علی کے پاس زہرا جیسی ایک طاقتور آواز ہے، انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ کبھی زہرا بھی دربار میں آ سکتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدہ علی کے حق کے لیے اتنی سامنے کھل کے آ جائیں گے۔ انہوں نے پورے مدینے کو سنبھالنے کا بندوبست کیا، لیکن علی کے پاس ایک مضبوط توانا آواز تھی زہرا کی صورت۔ اب کسی بھی اہل سنت سے آپ بحث کریں تو آپ اس سے سوال کیجئے گا، سوشل میڈیا پہ میرے بچے جو بحث کرتے ہیں پوچھئے گا، اہل سنت کے مصادر میں جناب زہرا کی عصمت ثابت ہے۔ امام فخر الدین رازی نے ایک جملہ لکھا ہے، انہوں نے کہا نبیوں کی عصمت جو ہے وہ کلی نہیں ہے، زہرا کی عصمت کلی ہے۔ اب فخر الدین رازی کا بیان ہے، وہ کہتا ہے صاحب تفسیر کبیر، وہ یہ کہتا ہے کہ نبیوں کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے، زہرا کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش نہیں ہے۔
میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ میں مشکل باتوں کو اتنا فلٹر کروں، اتنا آسان کروں کہ ایسا پانی ہو جو ہر حلق سے نیچے اتر جائے، پریشانی کسی کو نہ ہو۔ اب لکھ دیا ان سب نے کہ سیدہ معصومہ ہے۔ سیدہ کو معصومہ نہ لکھتے تو پھنس جاتے، کیونکہ سیدہ آیا مباہلہ میں گواہ بن کے گئی ہوئی۔ جناب زہرا کو معصومہ لکھنا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ انما یرید اللہ کی آیت ان کے گلے میں ہڈی بن کے پھنسی ہوئی تھی کہ اگر انما یرید اللہ کی آیت اہل بیت کے لیے آئی ہے تو زہرا کو معصومہ نہیں بنائیں گے تو یہ آیت کدھر لے کے جائیں گے۔ اب سیدہ کو معصومہ لکھ دیا۔ معصوم کا سب سے آسان ترجمہ کیا ہے؟ مشکل ترجمہ نہیں کرنا، فقہ والا ترجمہ نہیں، آسان ترجمہ۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اس سے آسان طرح بچوں کو سمجھانے والا ترجمہ، جس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو، جس سے کبھی زندگی میں کوئی واجب چھوٹے نہ، کوئی حرام ہو نہ، اسے کہتے ہیں معصوم۔ دیکھیں، جب آپ کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو سامنے والے وکیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہوتی ہیں کہ اس کی زبان سے جملہ نکلے اور ہمارے پاس اس کو دلیل آگے سے موجود ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ مذہب جعفریہ کے بچوں کے لیے جو دلائل میں لے کے آ رہا ہوں، یہ دلائل آپ صرف سن کے واہ واہ نہ کریں، ان دلائل کو نشر کریں۔ جناب زہرا معصومہ ہے۔ معصوم وہ ہوتا ہے جسے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا۔ اب مذہب اہل سنت کے واجبات میں سے ایک وجوب یہ ہے کہ سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اہل سنت کی فقہ میں، اہل تشیع کی فقہ میں، سب کے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلام کہے اور وہ سلام کرنے والا مسلمان ہو تو جواب آپ پر دینا واجب ہو جائے گا۔ ہاں، اگر سلام آپ کوئی کرے اور وہ کافر ہے تو اب آپ پہ جواب واجب نہیں۔ یہاں تک ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت نماز میں آپ مسجد میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد کے اندر کوئی بندہ آگے اونچی آواز میں کہتا سلام علیکم، تو اب آپ نماز کے اندر جواب دیں گے وعلیکم السلام۔ اس سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ واجب کے اندر واجب آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ میں بات جو جمع 2-4 کروں گا، نتیجہ اتنا آسان کروں گا جس طرح الجبرا میں ہوتا ہے نا کہ بات کہیں ہوتی ہے اور نتیجہ کوئی نکل آتا ہے۔ تو اب سلام کہنا سنت، جواب دینا واجب، شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ اب اہل سنت نے لکھا ہے کہ زہرا معصومہ ہے، اہل سنت نے لکھا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور معصوم وہ ہوتا ہے جس سے زندگی میں واجب ترک نہ ہو۔ اور پھر صحیح بخاری نے لکھا ہے کہ زہرا گھر میں بیٹھی تھی، 2 بندوں نے آ کے سلام کیا اور زہرا نے جواب نہیں دیا۔ اب تمہارے پاس 2 رستے ہیں، ایک رستہ مرضی کا چن لو، یا زہرا کو معصومہ نہ مانو یا ان بندوں کو مسلمان نہ مانو۔ بسم اللہ۔ یا تو یہ مانو کہ سیدہ معصومہ نہیں، یا پھر یہ مانو کہ بندے مسلمان نہیں۔ تو جب بندے مسلمان نہیں، بسم اللہ، جب بندے مسلمان نہیں تو مسلمان کی اطاعت مسلمان کر سکتا ہے، کافر کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ اکیلی سیدہ نے ان کے پورے نظام کو ختم کر دیا۔ اللہ نے اسی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے زہرا کو وہ الہی منصب دیا تھا۔ سیدہ دربار میں آئی اور دربار میں ایک تقریر ایسی کی جس سے خلافت کی دھجیاں اڑا دی بھی۔ علی زمین پر اللہ کا وکیل ہے اور زہرا زمین پر علی کی وکیل ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اللہ کو زمین پر اپنا نظام بچانے کے لیے علی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے احد میں اپنا نظام بچایا علی کے ذریعے، بدر میں علی کے ذریعے، خیبر میں علی کے ذریعے، خندق میں علی، فتح مکہ علی، ساری زندگی علی اللہ کا نظام بچاتا۔ اب علی کو نظام بچانے کے لیے زہرا کی ضرورت پڑی۔ سیدہ کا خطبہ فدق اپنی زندگی میں کبھی ایک دفعہ ضرور پڑھیے گا، جس زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں زبان میں پڑھیے گا۔ سیدہ کا خطبہ فدق نہ چھوڑیے گا۔ معصوم کا حکم ہے کہ زہرا کا خطبہ اپنے بچوں کو زبانی یاد کرواؤ۔ معصوم سے کسی بندے نے پوچھا کہ آپ اہل بیت کے گھر کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے ہی اتنے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، آپ کہاں سے لیتے ہیں؟
فرمایا ہم اپنے ہاشمی بچوں کو بچپن میں زہرا کا خطبہ یاد کرواتے ہیں. ایک دفعہ سیدہ کا خطبہ پڑھیے گا کہ سیدہ نے کیا گرجدار خطبہ دیا. امیر المومنین کے پاس مدافع ولایت زہرا کی صورت میں موجود تھی. آج تک سیدہ نے اس نظام کو ایسے بے نقاب کیا. میں اتنی بڑی دلیل دینے لگا ہوں, مجھے قیامت تک علی کو رد پیش کرے. آج تک نئے شیعہ ہونے والے کسی بندے سے پوچھیں, وہ علی کی تلوار پڑھ کے شیعہ نہیں ہوتا. دلیل دے رہا ہوں, میرے ساتھ بس بات کریں. آپ کے دوست احباب میں بڑے بندے ہوں گے جو کنورٹڈ ہوں گے, جو شیعہ ہوں گے. وہ مولا حسن کا دسترخوان سن کے شیعہ نہیں ہوا, وہ شہادت حسین سن کے شیعہ نہیں ہوا. کسی بندے سے پوچھے کیوں شیعہ ہوا, کہتا حق کے زہرا. اس کا مطلب جو آج بھی اکیلی لڑ رہی ہے اسے زہرا کہتے ہیں. آج بھی جو اس نظام کو بے نقاب کر رہی ہے وہ سیدہ کا سسٹم. بے شک سیدہ کا نظام اتنا طاقتور ہے کہ مشکل ترین کام ہے کائنات میں زہرا کے نظام کی حمایت کرنا. مجھے پہلے ذاکر منتظر مہندی بیان کر رہے تھے, جناب فاطمہ کا اسم فاطمہ رسول نے نہیں رکھا, اللہ نے رکھا ہے. اور یہ فطم سے نکلا ہے, اس کا مصدر فطم کہتے ہیں چھڑوانے والی. اس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا, پوچھا کہ اسے یا رسول اللہ, اور اس نام سے اہل بیت کو اتنا پیار ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایک بچی کا نام فاطمہ رکھو. اور پھر کیا فرماتے ہیں معصوم, فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی فاطمہ رہتی ہے اس گھر میں ہمارا آنا جانا رہتا ہے. ایک شخص نے آ کے معصوم سے کہا مولا میرے گھر میں چھٹے شہنشاہ کے, مولا میرے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی. مولا نے فرمایا کیا نام رکھا؟ اس نے کہا مولا میں نے اپنی آپ کی جدہ کے نام پہ اس کا نام فاطمہ رکھا. امام بڑے خوش ہوئے. خوش ہونے کے بعد کہتے اب میں تمہارے گھر رہوں گا. مولا اب نوکر کے گھر تشریف لائیں گے. فرمایا تو نے بچی کا نام ہی ایسا رکھ دیا ہے, اب مجھے تیرے گھر آنا پڑے گا. اور یہ کہنے کے بعد امام نے فرمایا جو بھی اپنی کسی بچی کا نام فاطمہ رکھے گا ہم اس کے گھر آئیں گے. جس کا نام فاطمہ رکھو پھر جھڑکنا نہیں. اس اسم سے اہل بیت کو بڑا پیار تھا. بس میں آخری بات کہنے لگا ہوں. فضائل کس کا نام فاطمہ, فطم. فطم کہتے ہیں چھڑوانے والی. رسول سے پوچھا آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں؟ فرمایا دوزخ سے چھڑوانے والی. اچھا باقی سارے بچانے والے ہیں. کاش اسی جملے پہ میری مجلس تمام ہوتی. اہل بیت میں سے ہر کوئی بچانے والا ہے, زہرا چھڑوانے والی ہے. بچایا ہر کسی کو جاتا ہے, چھڑوایا ہمیشہ مجرم کو جاتا ہے.